وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ حیدر رضوی صاحب، وقفے سے پہلے مشاہد اللہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح پنجاب میں بیوروکریسی میں اور پولیس میں بہت وسیع پیمانے پہ تقرریاں اور تبادلے ہوئے ہیں، تو اسی طرح سندھ میں بھی کر لیں، باقی صوبوں میں بھی کر لیں، کیونکہ نگران وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادیوں کی مرضی کے ہیں۔ سندھ کے گورنر کا تعلق آپ کی پارٹی سے ہے، سندھ کے نگران چیف منسٹر جو ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے بہت قریب ہیں۔ تو آپ ہی کے لوگ ہیں، تو یہ آپ معاملہ ٹھیک کیوں نہیں کر لیتے لا اینڈ آرڈر کا کراچی میں اور سندھ میں؟ دیکھیے، جہاں تک سندھ کا تعلق ہے، میرے خیال سے تمام ہی لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ پوری جو فنکشنری ہے سندھ کی، وہ الیکشن کمیشن کے آرڈرز پر تبدیل کی جا چکی ہے، اور ایک بہت بڑی ریشفلنگ سندھ میں ہوئی ہے۔ اور کاش اگر ان باتوں سے اور محض سیاسی جملے بازی سے اگر یہ چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں تو کوئی تعرض کی بات نہیں ہے، مگر میرے خیال سے بات بہت آگے ہے حامد۔ کچھ لوگوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ ایک نیفیریس ڈیزائن کے ذریعے پاکستان کو ایکسٹریم رائٹ کی گود میں ڈالا جا رہا ہے، اور وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جن کا ایجنڈا پروگریسو لبرل یا سیکولر ہے، ان کو باقاعدہ دیوار سے لگا کر پاکستان کو ایکسٹریم رائٹ کی جھولی میں ڈالا جا رہا ہے۔ وہ تمام سیاسی جماعتیں جو رائٹ یا ایکسٹریم رائٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں، ان کو مکمل طور پر آزادی ہے۔ اور آپ زاہد خان کی خبر کو آج بڑی خوشی گوار حیرت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ماشاءاللہ زاہد خان نے آج دیر میں ریلی نکالی اور کوئی بم دھماکہ نہیں ہوا۔ بجائے اس کے کہ ہم کسی بم دھماکے پر افسوسناک حیرت کا اظہار کرتے منحص القوم، آج ہم منحص القوم خوشگوار حیرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ زاہد خان نے ریلی نکالی دیر میں اور کوئی بم دھماکہ نہیں ہوا۔ تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب سلسلہ ہے۔ 2014 کے سیناریو میں برابر میں پڑوسی ملک افغانستان کے بعد اگر یہ صورتحال پاکستان میں آتی ہے تو اس کی امپلیکیشن ہوگی، اس پورے ریجن پر ہوگی، اور پوری دنیا ہمارے الیکشنز کو بہت کلوزلی واچ کر رہی ہے، اور اس الیکشنز کے اوپر بھی پوسٹ الیکشن بہت سارے سوال اٹھائے جائیں گے۔ اچھا، ایک سوال چھوٹا سا جواب دیجئے گا کہ آپ نے کہا کہ ایک سازش کے تحت ایکسٹریم رائٹ ونگ جماعتوں کو اقتدار سونپنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اگر لبرل پارٹیز جو ہیں، جو کہ اپنے آپ کو ماڈریٹ پارٹیز کہتی ہیں، اگر وہ ایک ایسے شخص کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں گی جس پہ کہ آئین شکنی کا الزام ہے، جس پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے، تو انڈائریکٹلی تو آپ رائٹسٹ پارٹیوں کو سٹرینتھن کر رہے ہیں، ان کو مضبوط کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہمارا ماننا اس حوالے سے یہ ہے کہ جسٹس بالکل ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کو مکمل اس بات کا اختیار ہے کہ وہ جیسا چاہیں آئین اور قانون کے مطابق جنرل پرویز مشرف کے ساتھ کورٹ میں جس طریقے سے جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق چلیں، مگر ہمارا ساتھ میں ماننا یہ ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ پر ایمان یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ سیلیکٹو جسٹس نہیں ہونا چاہیے۔ سیلیکٹو جسٹس از نو جسٹس، اور آرٹیکل 6 کو اگر آپ پڑھیں تو بہت ساری ڈیٹیل اس میں ابھی آنی باقی ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ سپریم کورٹ اس کو لے کر چلے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، باز محمد کاکڑ صاحب، آپ بھی ذرا یہ بتائیے کہ اس وقت کچھ جماعتیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کو مشرف کے بارے میں سلیکٹو جسٹس نہیں کرنا چاہیے، تو فرض کریں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کہتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ اس کا ٹرائل کریں، آرٹیکل 6 کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم نے نہیں کرنا، اور باقی جو کیسز ہیں اس میں بھی ان کو ضمانت مل جاتی ہے اور وہ پاکستان سے واپس چلے جاتے ہیں اور قصہ ختم ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ نہیں، یہ امپریشن دیکھیں، یہ بہت غلط امپریشن پڑے گا پاکستان کے ایک عام شہری، یہ اس کو بڑا تکلیف محسوس کرے گا کہ قانون مطلب ایک خاص شخص کے لیے علیحدہ ہے، عام شخص کے لیے علیحدہ ہے۔ سپریم کورٹ کو بھی اپنا کردار اس لحاظ سے ادا کرنا چاہیں، کیونکہ سپریم کورٹ اس وقت جو کر رہے ہیں وہ بہت صحیح کر رہے ہیں، اس لحاظ سے صحیح کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی فیصلے ہیں۔ 2 نومبر کا فیصلہ، 2 نومبر 2007 سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکٹ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ متعلقہ تمام ججز اتھارٹیز کو یہ فیصلہ کنوے کر دیا گیا کہ یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ چیپٹر کلوز ہوا ہے۔ میر صاحب، ایک سب سے بڑی بات جو میں اس وقت آپ کے سامنے آپ کی توسط سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 2007 کے بعد عدلیہ ایک نئی عدلیہ ہے، اور حکومت کو اور اتھارٹیز کو، اداروں کو
یہ ایک بات سوچنی چاہیں کہ اب ایک احتسابی عمل شروع ہو چکا ہے. اب عدلیہ کا جو کردار ہے، عدلیہ کو لوگ معاف نہیں کریں گے. اگر پرویز مشرف باقاعدہ ایک قتل کے کیس میں نامزد ہے، دوسری ایف آئی آر میں نامزد ہیں، اور وہ 3 نومبر کی ایمرجنسی کے حوالے سے ان کے بارے میں جو اقدامات کیے گئے ہیں، یہ عدلیہ کو لوگ معاف نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ عدلیہ کا مینڈیٹ یہی ہے، ان کا لیگل مینڈیٹ یہی ہے کہ کوئی بھی ایکٹ جو ان لافل ہو، انلیگل ہو اور غیر آئینی ہو، ان کے بارے میں وہ اپنا فیصلہ دے. جہاں تک حکمران کی بات ہے، وہ سب ہم جانتے ہیں، سابقہ حکومت بھی اس میں پرویز مشرف کے حوالے سے اس کا کردار سامنے. میں کسی کے بارے میں بات نہیں کروں گا، لیکن پاکستانی عوام کو امپاور کرنا اور ان کو یہ احساس دلانا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، اور اس وقت پاکستان کا بقا اس میں ہے کہ رول آف لا ہو اور بلا امتیاز ہو. اسد من اللہ صاحب، اس لیے یہ آپ یہ کہ طالبان کہتے ہیں ہم پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، ان پہ بھی قانون اور آئین توڑنے کا الزام لگتا ہے. سپریم کورٹ نے ایک ڈکٹیٹر پہ بھی یہی کہا کہ اس نے بھی پاکستان کا آئین توڑا ہے. تو اگر ہم کہیں کہ یہ ڈکٹیٹر کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو، اس کو پجیرو گاڑی بھی دے دو، اس کو بلٹ پروف گاڑی بھی دے دو، اس کو فارم ہاؤس کو سب جیل بنا دو، اور باقی کوئی الیکٹڈ پرائم منسٹر ہو تو اس کو جیل جانا پڑے، اٹک قلعہ جانا پڑے، اس سے کیا میسج آئے گا؟ کیا اس سے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس جو ہماری سٹیٹ اور ہمارے آئین اور قانون کو نہیں مانتے، ان کے ہاتھ نہیں مضبوط ہوں گے؟ دیکھیے جی، پاکستان کی بدبختی یہی رہی ہے کہ کچھ ایسے طبقے ہیں، کچھ ایسے ادارے ہیں جو کہ ہمیشہ قانون سے بالا رہے ہیں، اور آئین بھی ان کے لیے ایسی رہی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آئین کو کبھی توڑتے رہے ہیں، کبھی اٹھاتے رہے ہیں. صرف ایک ادارہ نہیں ہے، اس میں بہت سارے اس میں شامل تھے. لیکن ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. آج سے 5 سال پہلے، 2007 سے پہلے، کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایک سابقہ فوجی آرمی چیف آف سٹاف وہ خود F8 کے میجسٹریٹ کے پاس جا کے اپنے آپ کو پیش کرے گا. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. لیکن اس ملک میں الٹیمیٹلی ہر ایک کو آئین اور قانون کے تابع ہونا پڑے گا، اور خاص کر وہ جو آئین سے بالا ہیں، جس دن وہ آئین اور قانون کے تابع ہو جائیں گے اور اسی طرح ہوں گے جس طرح ایک عام شہری ہے، تو تب اس ملک میں میں بھی کہہ سکوں گا، آپ بھی کہہ سکیں گے کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی ہے، ورنہ یہ نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک پازیٹو دیکھنا چاہیے کہ ایک بہت بڑی تبدیلی ضرور آئی ہے. مشاہد اللہ صاحب، حیدر رضوی صاحب نے ایک رائے کا اظہار کیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ رائٹسٹ پارٹیاں جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اقتدار میں آ جائیں، تو اس سے تو ملک میں ایکسٹریمزم بڑھے گا. کون فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے؟ یہ حکومت کر رہی ہے یا الیکشن کمیشن کر رہا ہے؟ حیدر رضوی صاحب کون فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے؟ آپ کہہ رہے تھے، آپ ذرا مشاہد اللہ صاحب کو بتا دیں کہ کون فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے رائٹسٹ پارٹیوں کو اقتدار میں لانے کے لیے؟ وہی جو ہر حکومت کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جن کا اپنا ایک نیفیریس ڈیزائن ہمیشہ سے رہا ہے. ٹھیک ہے. مشاہد اللہ صاحب بھی، دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں، دیکھیں انہوں نے پہلے بھی کہا کہ سیاسی جملے بازی بات یہ ہے کہ تاریخ جو ہے نا وہ بڑی خوفناک ہوتی ہے. 2008 وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی لوگ لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو پہلے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے رہے ہیں. وہی لوگ کون لوگ ہیں؟ نام لیں گے تو پتہ لگے گا نا. میں سب سمجھ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ 2008 میں ہماری لیڈرشپ کو نااہل قرار دے دیا گیا. ٹھیک ہے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا نا، الیکشن نہیں لڑ سکے، الیکشن نہیں لڑنے دیا. اس وقت کوئی نہیں بولا، اس وقت کسی کو خیال نہیں آیا کہ یہ کس کو. اور پھر کراچی اور بلوچستان میں ٹوٹل الیکشن ریگڈ ہوا ہے. بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا. وہ کیا سنیں، وہ ٹوٹل الیکشن ریگڈ ہوا ہے. میں نے ایسے نہیں کہا کہ کہاں پہ؟ کراچی اور بلوچستان میں. اچھا، ریگ ہوا. میں نے ہوا میں نے سیاسی جملہ نہیں بولا. اسی گورنر ہاؤس میں عشرت العباس صاحب کی موجودگی میں ایک سیل تھا 3 بریگیڈیئروں پہ مشتمل، جنہوں نے 20-25 ہزار ووٹوں کو 1.5 لاکھ بنا دیا. ٹھیک ہے، میں نے خود 2 الیکشن لڑے وہاں سے، میری آنکھوں. اور میں یہ آج نہیں کہہ رہا، میں نے الیکشن سے دوسرے دن یہ بات کہی تھی. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جس وقت آدمی کے اپنے ہاتھ میں چیزیں ہوتی ہیں تو وہ آدمی کس طریقے سے رونتا ہے قانون اور آئین کو. ٹھیک ہے، اور ابھی کچھ ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو ان کے دفاتر پہ ایم کیو ایم کے کل حملے ہوئے ہیں،
لیکن آفاق احمد کے گھر پہ بھی حملہ ہوا، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. 18 لوگ وہاں پہ بھی زخمی ہوئے، 2 حملے ہو چکے ہیں، ایک 3 سال کا بچہ بھی وہاں پہ مرا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ یہ نیا کام نہیں ہو رہا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس گورنر کی موجودگی میں پہلے الیکشن رگ ہوا تھا آج وہی بیٹھا ہوا ہے نا، تو کیسے آپ اچھی نہیں، لیکن اب شاید اس کے پاس اختیار نہیں ہے نا. اب اختیار کیسے نہیں ہے؟ چیف منسٹر بھی ان کا ہے، ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریشن بھی انہی کی، انہی دونوں پارٹیوں کی لگائی ہوئی نا، ہماری لگائی ہوئی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے تو یہ وہاں پہ مکا ہوا تھا، وہ جو آپس میں ایک دم اچانک اپوزیشن میں آ کے، تو کوئی پلاننگ تو تھی نا بھائی، بغیر وجہ کے تو یہ ساری چیزیں اچھا، نہیں. میں اب حیدر رضوی میں صاحب کچھ عرض کروں. جی حیدر بھائی، جی حیدر بھائی. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی 50 سے زیادہ بیانات مشاہد اللہ بھائی کی جماعت پی ایم ایل این کے قائدین اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے میں ان کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، جنہوں نے 2008 کے انتخابات کو انتہائی کریڈیبل ڈکلیئر کیا، اور یہاں تک بیانات دکھا سکتا ہوں کہ جناب یا تو 70 کے انتخابات کریڈیبل تھے یا 2008 کے انتخابات کریڈیبل ہیں. اگر مشاہد بھائی نے اپنی طرف سے اپنی دانش میں بغیر کسی کیپیسٹی کے کوئی سٹیٹمنٹ دے دیا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، مگر میری ویڈیو آڈیو لائبریری میں اور میری جو ہے اخبارات کی لائبریری میں وہ تمام بیانات میرے پاس ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ جو جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں محمد شہباز شریف صاحب اور ہمارے جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، ان کے کوئی 50 سے زیادہ بیانات میں ان کی خدمت میں پیش کرنے کو تیار ہوں. میں نے بریک لینی ہے، آپ نے کچھ کہنا چاہا. ایک جملہ صرف یہ کہوں گا کہ ہم نے مانا تھا ہر الیکشن کے نتائج 21 آدمی 19 آدمی جیتے تھے قاف لیگ کے بلوچستان سے. میں ہوا میں نہیں بات کر رہا، تو ایسے ہوا میں تو ایک بھی آدمی نہیں جیت سکتا تھا. بات یہ ہے ہم نے مانا ضرور تھا، لیکن اس لیے مانا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی گڑبڑ نہیں. دیکھیں میں ایک جملے میں بتاتا ہوں گڑبڑ، صرف ایک سینٹنس میں. 2002 میں ایم کیو ایم کو 6,92,000 ووٹ پڑتے ہیں، 2008 میں 25,73,000 پڑتے ہیں. کبھی آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا اضافہ ہوا ہے کسی بھی پارٹی میں. اب یہ آپ ڈائریکٹ سب کچھ دیکھا نا لوگوں نے وہاں پہ ہر ایک نے. ایم کیو ایم ورسز پی ایم ایل این. رضوی صاحب بڑا اچھا آدمی. اچھا میں رضوی صاحب سے بات کروں گا. صاحب اچھا آدمی ہے، یہ مانے گا، انہیں پتا ہے کہ گڑبڑ ہوئی تھی. آپ رضوی صاحب جو ہیں وہ ان کو اچھا کہہ کے باقیوں کو غلط بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں سارے اچھے ہیں، سارے اچھے ہیں نا. شکر ہے سارے اچھے ہیں. رضوی صاحب میں آتا ہوں، آپ چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. دوبارہ چلتے ہیں کراچی. حیدر رضوی صاحب، بجائے اس کے کہ پی ایم ایل این اور جو متحدہ قومی موومنٹ ہے یہ آپس میں لڑے، میں صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں پی ایم ایل این جو ہے وہ انڈر اٹیک نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ فورسز جو ہیں وہ پی ایم ایل این کو اسٹرینتھن کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن باجوڑ میں NA44 میں جو پی ایم ایل این کے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں شہاب الدین صاحب، ان کا تعلق سلارزئی قبیلے سے ہے، اور پچھلے 4-5 سال کے دوران شہاب الدین صاحب نے خود باجوڑ میں طالبان کے خلاف خود بہت اہم کردار ادا کیا، اور وہاں سے ان کو بھگانے میں ان کا جو کردار ہے پورے باجوڑ کو پتہ ہے. تو آپ ساری کی ساری جو پارٹی ہے اس کے بارے میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرو طالبان ہے؟ نہیں حامد، دیکھیے میری بات کی اسپرٹ کو لیجئے. جی پی ایم ایل این میری اپنی جماعت ہے، ٹھیک ہے، میرے اپنے ملک کی جماعت ہے، اور مشاہد بھائی ہوں، میاں محمد نواز شریف ہوں، یہ تمام لوگ میرے اپنے لوگ ہیں، میرے گھر کے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی جان مال عزت آبرو تمام کو سلامت رکھے، یہ میری دعا ہے. پورے پاکستان میں امن و امان ہو. بہت اچھے، ماشاءاللہ. میرا رونا صرف یہ ہے کہ اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھے اور ان کے صدقے میں میرے گھروں کو بھی آباد رکھے، اور ہمارے پاس ایک ایسی فضا ہو کہ ہم پورے پاکستان میں ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو، اور ہم تمام ہنسی خوشی جس طرح الیکشنز ہوتے ہیں اس طرح الیکشنز کنڈکٹ کرتے ہیں. شاید بھائی اب لڑائی نہیں، اب دیکھیں اچھی بات کی ہے نا، آپ بھی کوئی اچھی بات کر دیں نا. بڑی اچھی بات کی، میں نے تو پہلے بھی کنڈم بھی کیا ہے. میں تو دیکھیں یہ سمجھتا ہوں، میں جب بھی کسی ماں کو اپنے بچے کی لاش پہ روتا ہوا دیکھتا ہوں، میں یہ نہیں سوچتا کہ یہ کون سی پارٹی کا، میرا دل دہل جاتا ہے، ایمانداری کی بات ہے. اور خون جو ہے نا، خون کو بہنے سے روکنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہے نا کہ خون پھر خون ہے، 100 شکل بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے. عطر من اللہ صاحب، وقت میرے پاس کم ہے،
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مشاہد اللہ صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ کیا تمام بڑی پارٹیوں کے سربراہان یہ جو حملے ہو رہے ہیں دہشت گردی کے مختلف پارٹیوں کے انتخابی دفاتر پر امیدواروں پہ، ان کے خلاف ایک مشترکہ ایک بیان جاری کر دیں تو پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑی ریلیف ہوگی؟ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، اور اگر یہ نیک نیتی سے اور واقعی خلوص سے یہ اکٹھے ہوں، کیونکہ قومیں آزمائش کی وقت میں ہمیشہ ان کی سیاسی لیڈرشپ اپنے سارے اختلافات کو ایک طرف رکھ کے ایک ہوتی ہے، قوم کو ایک کرتی ہے، اور وہ پھر فوج کو لیڈ کرتی ہے۔ آپ کی فوج آج بھی قربانیاں دے رہی ہے، لیکن ہماری سیاسی لیڈرشپ آج بھی کنفیوزڈ ہے، قوم کو بھی کنفیوز کرتی ہے، اور یہ نیک نیتی سے اگر ایک ہو جائے، آپ بالکل ٹھیک کریں کہ پاکستان بدل جائے گا۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، باز محمد کاکڑ صاحب آپ کا بھی شکریہ، حیدر رضوی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پاکستان کے 3 صوبوں میں جو انتخابی مہم ہے بہت مشکلات کا شکار ہے، کچھ سیاسی پارٹیاں ٹارگٹ پہ ہیں، اے این پی، اس کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی، اور بلوچستان میں کچھ پارٹیاں نیشنل پارٹی اور بلوچستان نیشنل موومنٹ مینگل گروپ، ان کو بھی خطرہ ہے۔ تو اس صورتحال کا تقاضا یہ ہے کہ تمام بڑی پارٹیوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان حملوں کے خلاف ایک مشترکہ بیان جاری کرے، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن ضرور لڑیں، ایک دوسرے پہ سیاسی تنقید ضرور کریں، لیکن یہ قومی معاملہ ہے، اس پہ ان پارٹیوں کی قیادت کو چاہیے کہ ایک مشترکہ بیان جاری کریں تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ 3 پارٹیوں کو ٹارگٹ کر کے فیئر اینڈ فری الیکشن کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔